بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ کس سورہ کی آیت ہے؟ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ اقرا۔ اس کا اور ایک نام ہے سورۃ العلق۔ ماشاء اللہ، تو مجھ کو صحیح خبر دی گئی، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اسکول اگرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہاں بچے بہت ذہین، بہت ہی زیادہ ہوشیار، جنرل دین کی بھی معلومات رکھتے ہیں، اور جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں سائنس، جغرافیہ، اس کا بھی انہیں گہرا علم ہے۔ تو جنہوں نے سورہ العلق کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے جواب، ان کو چاکلیٹ انعام ملتا ہے۔ کین یو کیچ؟ اوکے۔ اور اس سے بھی پہلے میں چاہتا تھا کہ جو سورہ پہلے پڑھے جس لڑکے نے تلاوت کی ہے ماشاءاللہ وہ تجوید سے بہت اچھی تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کو اعزازاً میں اپنا یہ پھول پیش کرتا ہوں۔ اور جس بچی نے نعت پڑھی ہے وہ بھی بڑی خوش الحان اور ترنم ان کا بہت اچھا تھا، اور ان کے لیے میں یہ ہدیہ جو مجھے دیا جائے گا، اب یہ میری ملکیت ہو چکا ہے تو میں اب کسی کو بھی دے سکتا ہوں، تو یہ تحفہ نعت پڑھنے والی لڑکی کے لیے کوئی ان کو پہنچا دے گا۔ یس ہے، اوکے، بہت خوب، بہت اچھا۔ اچھا، دو اور چاکلیٹ ہیں جو ایک سوال کے، دو سوالات کے انعام کے لیے ہیں۔ تو سورہ العلق میں نے پڑھی تھی، شروع کیا تھا، اس کا نام بالکل صحیح بتایا، اس کو اقرا بھی کہتے ہیں بیٹا، لیکن جو اس کا یعنی قرآن میں جو اس کا نام لکھا ہوا ہے العلق ہے۔ جیسے سورہ الفاتحہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، ہم اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں، لیکن جو قرآن میں نام لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کا آفیشل یعنی کہنا چاہیے کہ فارمل نیم جو ہے وہ الفاتحہ ہے۔ تو اس فرق کی وجہ سے، ورنہ آپ کا کہنا بھی درست تھا، معلومات کے حساب سے صحیح ہے۔ اب ایک جنرل سوال میں کرتا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ لوگ میتھمیٹکس میں بھی بہت اچھے ہیں، تو میتھمیٹکس کا ایک سادہ سوال۔ 3 بچے ایک دکان پر کھلونا خریدنے گئے، کھلونے کی قیمت 10 روپے تھی، تو 10 روپے تینوں بچے نے کھلونے کے لیے دیے اور 30 روپے میں 3 کھلونے لیے۔ دکاندار نے ان کے جانے سے پہلے کہا کہ ایک ساتھ 3 خریدنے پر 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی 25 روپے میں 3 ملیں گے، تو اس نے 5 روپے ان کو واپس کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب 5 روپے ان کو واپس ملے تو انہوں نے سوچا کہ 3 میں 5 کا بٹوارہ کیسے ہوگا، تقسیم نہیں ہو پائے گی برابر، تو تینوں نے 1 روپے رکھ لیے اور 2 روپے سامنے ایک فقیر جا رہا تھا اس کو دے دیے، سب برابر ہو گیا۔ تو اب دیکھیے کہ اس طرح کھلونا بچوں کو کتنے میں پڑا؟ 9 روپے میں ایک پڑا، 3 کھلونے کا 9 تیے 27، 9 تیے 27، 2 روپے انہوں نے فقیر کو دیے، 27 جمع 2 29، 1 روپیہ کہاں گیا؟ سوال سمجھ گئے؟ سوال واضح ہے؟ 30 روپے انہوں نے دیے، اس میں سے 5 روپے واپس ملے، ہاں 25 روپیہ کھلونا لیا اور 3 کا آپس میں 8 روپیہ اور 2 روپیہ نہیں، انہوں نے 25 کا تو کھلونا لیا مگر ان کو دیا تھا 30، اس میں سے پھر سوچئے، اب تھوڑا تھوڑا قریب پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی اور اس وضاحت نہیں کر سکے
کہ بنیادی طور پر جو قیمت چکائی گئی ہے وہ 25 ہی روپے ہے، وہ 25 روپے ہے۔ حساب جب کیا جائے گا تو جو چیز بالفعل ادا کی گئی ہے حساب میں رسید لکھی جائے گی، تو دکاندار سے اگر رسید لی جائے گی تو 25 روپیز کی ہوگی جی، تو وہ 25 روپے اور 2 روپے فقیر کو دیے گئے، اور بقیہ 3 روپے ادا ہی نہیں کیے گئے، وہ دینے والوں کو واپس ہو گئے۔ اس طرح جو چیز ادا کی گئی ہے وہ صرف 27 روپے ہیں، نہ کہ 29 اور نہ 30۔ تو اس اعتبار سے 50% آپ کا جواب صحیح ہے، تو آپ کو یہ چاکلیٹ دیا جاتا ہے۔ چلیے، یعنی انہوں نے کم از کم یہ چیز نوٹ کی کہ جو قیمت چکائی گئی ہے وہ 25 ہے، نہ کہ 30۔ یہ الفاظ کا ایک الٹ پھیر ہے، بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال، وہ ذرا مشکل ہے لیکن میں تھوڑا بدل دیتا ہوں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن مجھے آپ کے بارے میں جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں تو اس کو سوچ کر میں نے اپنا موضوع بدل دیا ہے، تاکہ آپ کے لیول کی بات ہو۔ آپ جتنے ذہین ہیں اور جو کام اپنے گھر کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، اپنے محلے کے لیے جو اچھے کام آپ کرنا چاہتے ہیں، میری بات اس کے لحاظ سے ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ایک اور سوال میں نے سوچا تھا چاکلیٹ والا، تو اس کو تھوڑا سا بدل کے میں سمپل کرتا ہوں۔ وہ بھی میتھمیٹکس تھا۔ ہاں چلیے، ایک سوال ہے کہ 3 ہندسے معلوم ہے، 1 2 3 4 5 6 ہندسے، وہ 3 ہندسے کون سے ہیں جن کو تینوں کو اگر آپ جمع کریں تو بھی ایک جواب آتا ہے، تینوں کو ایک دوسرے سے ضرب دے دیں تب بھی ایک ہی جواب آتا ہے؟ وہ 3 ہندسے کون سے ہیں جن کو آپ جمع کریں تو ایک جواب آئے گا، تینوں کو ایک ساتھ ضرب دیں تب بھی ایک ہی جواب آئے گا، یعنی ان کا حاصل ضرب اور حاصل جمع ایک ہی ہے۔ Anybody؟ کوئی بھی بچے؟ ہاں، صفر کیسے؟ ہندسے 3 کیسے صفر؟ یعنی 3 صفر؟ ہاں، وہ ہندسے ہیں، فل صفر نہیں ہے، 3 ہندسے ہیں، 3 ڈیجٹس، الگ الگ 3 ہندسے ہیں، تینوں کو جمع کریں، کوئی بھی جس ریز ہینڈ اور گیٹ اپ بولیے۔ ہاں تو مگر وہ 3 الگ الگ ہندسے ہیں، آپ تو صرف ایک ہی کو 3 بار بول رہی ہیں، یعنی 3 کو 3 بار آپ 3 3 9 اور 3 3 3 پلس 9 نہیں، مگر اس میں ہندسہ تو ایک ہی ہوا نا، وہ 3 الگ الگ ہندسے ہیں جن کی جمع 1، جن کا حاصل ضرب 1۔ لاسٹ چانس، ویری گڈ چاکلیٹ، 5 star، who is the 5 star؟ بولیے۔ ایک نہیں، مگر سوال میں نے پہلے ہی کہا کہ 3 ہندسے ہیں۔ Anybody from teachers؟ فرام آڈینس، کوئی بھی اسٹاف میں سے؟ چلیے، مجھ کو ہی کھانا پڑے گا، اگرچہ میں چاکلیٹ نہیں کھاتا ہوں تو میں ہی کھا لوں گا۔ ویل ڈن۔ 1 2 3 ان کو بتائیے کیسے؟ 1 2 3 کی جمع کیجیے آپ، 1 جمع 2 جمع 3 6، 1 दूनी 2 2 3 6، الٹا بھی کریں گے، 3 दूनी 6 6 6 1 1، کیچ کریں گے؟ بھائی مدد کیجئے۔ اوکے، ویل ڈن، بہت صحیح، آپ نے بالکل صحیح خبر دی۔ یہ بچے بہت ذہین ہیں اور بہت کوآپریٹیو ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خود بہتر بنیں اور اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، سب کو
ترقی دیں، اپنے اخلاق سے اس کو بہتر بنائیں۔ چلیے اب کچھ اور بات کرتے ہیں، یہ ایک اسٹارٹر تھا لیکن ایک اور ایکٹیویٹی ہے، یہ ہے 5، اور مجھ کو 2 بچے 8ویں سے، 2 بچے 9ویں سے اور 1 10ویں سے چاہیے۔ یہ 5، یہ چاکلیٹ نہیں ہے لیکن چاکلیٹ جیسی چیز ہے، 5 ہیں اور اس تھیلی میں رکھتا ہوں۔ اس کو 5 اسٹوڈنٹس میں، 2 8ویں، 2 9ویں، 1 10ویں کے، اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ 4 کے ہاتھ میں 1 1، اس کے بعد بھی تھیلی میں 1 باقی رہنا چاہیے۔ سب کو 1 1 ملے، سب کو 1 1 ملے اور تھیلی میں 1 باقی رہے۔ توڑنا نہیں ہے، سب اس کو کھولنا بھی نہیں ہے، توڑنا بھی نہیں ہے۔ جسٹ گیٹ 2 بچے 8ویں سے کھڑے ہو جائیے۔ اوکے 2، اوکے آئیے ادھر، 9ویں سے 2 آ جائیے۔ چلیے 2 لڑکیاں برابر آئیے۔ اوکے 1 10ویں، چلو آگے، اچھا 6 ہو جائیں گے۔ ہاں کیسے تقسیم کریں گے؟ ٹرائی کیجیے، سب کو 1 1 ملے، کوئی بھی، ہاں سب کو 1 1 ملے اور تھیلی میں 1 بچا رہنا چاہیے۔ پاسبل ہے؟ ہاں سر میں کاٹوں گی تو میرے پاس نہیں رہے گا، سب کو 1 1 ملنا چاہیے اور تھیلی میں 1 باقی رہنا چاہیے۔ تو میرا چاکلیٹ تھیلی میں رہے گا باقی۔ کیسے کر کے بتائیے؟ تھیلی میں کیسا؟ اور وہ آپ کا ہے، اب جو آپ کا دیٹ از، لے جائیے تھیلی سمیت، آپ کا ایکسٹرا انعام بانٹنے کا تھیلی ہے۔ چلیے اوکے، یہ صرف یہ ثابت کرنا تھا مجھے بھی آپ کے بارے میں جاننا تھا کہ آپ ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، میری زبان قابل فہم ہے، آپ بہت ذہین ہیں، بہت باشعور ہیں اور یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، ہم ایک دوسرے سے کچھ باتوں پر اتفاق، کچھ پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایکٹیویٹی تھی جو کلاس میں اکثر کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیے یہاں بھی کر کے دیکھیں۔ تو مجھے جیسا بتایا گیا ہے کہ آپ انتہائی ذہین طلبہ ہیں، اگرچہ اسکول مجھے کہا گیا کہ بہت غریب ہے، محلہ بہت غریب ہے، مگر میں ایسا نہیں مانتا، نہ یہ اسکول غریب ہے، کیونکہ غریب اسکول میں نے دیکھے ہیں اور میں خود بھی بہت غریب اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، جس میں یہ چھت بھی نہیں تھی، یہ سیمنٹ کنکریٹ کی ہے، میں بانس کی چھت پہ نیچے جس میں ٹپکتا ہے پانی، اس کے نیچے بیٹھ کے ہماری تعلیم آپ کی عمر میں ہوئی ہے، اور جتنے اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، پینٹ یہ وہ، میں 20-22 سال کی عمر تک مجھے یہ کپڑے، یہ ٹوپی اتنی خوبصورت، جو میری اس ٹوپی سے بھی اچھی ہے، انہوں نے ٹچ بٹن لگا رکھی ہے، ان کا بٹن چمک رہا ہے، یہ ہرا پتلون، یہ یونیفارم، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پہ کوئی آپ کو غریب اور پسماندہ کہے۔ ایک اور وجہ ہے جو آپ کو اپنے آپ کو غریب یا پسماندہ نہیں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ اسکول جاتے ہیں۔ اسکول جانا اس وقت اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس طرح کیجئے کہ تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں، جسے اسٹیٹسٹکس کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 244 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جو اسکول نہیں جا سکتے، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، ان کے علاقوں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے، بے شمار اسباب ہیں، سیاسی، سماجی، عسکری، مالی، اقتصادی وغیرہ وغیرہ، جن کی وجہ سے 244 ملین، بعض لوگوں کے مطابق یہ تعداد 300 ملین تک ہے۔ 300 ملین کتنے ہوئے؟
10 मिलियन का 1 करोड़, 300 मिलियन का 30 करोड़, 30 करोड़ बच्चों के मुकाबले में आप खुशकिस्मत हैं, अमीर हैं दुनिया भर के, और बहुत बेहतर हालत में हैं कि आप एक स्कूल में जा रहे हैं जिसका एक खूबसूरत यूनिफॉर्म है, इतना साफ शफाफ खुश रंग, और आपके पास किताबें हैं, और कोई गेस्ट आता है वो चॉकलेट भी दे देता है आपको कभी कभी। ऐसे ही स्कूल की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन कुछ चीज़ें तकसीम होती होंगी। मिड डे मील का शायद प्राइमरी में निज़ाम है, यहाँ सीनियर में नहीं है। तो पहले बात तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ऐसी नेमतें दी हैं जो इस वक्त आपकी उम्र के और आपसे कम उम्र के 30 करोड़ बच्चों को मैसर नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो तालीम जो आप पा रहे हैं उसका एक ज़र्रा भी हासिल नहीं है। जो नई तालीमी पॉलिसी आपके ऑफिस में, उसका हवाला देकर एक चार्ट लगा हुआ है, उसको कभी देखिए गौर से। उसमें लिखा हुआ है कि 2030 तक इस पॉलिसी के तहत हमें 2 करोड़ आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो बच्चे जो हिंदुस्तान में इस वक्त स्कूल नहीं जा सकते गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, उन्हें भी स्कूल की नेमत से, तालीम की नेमत से आशिकारा करना, फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी में, उसका एक टारगेट है। तो ये समझ लीजिए, यानी इसकी कद्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे शहर में पैदा किया जहाँ ऐसे होशमंद दूरअंदेश अफराद हैं जो आपकी तालीम व तरबियत के लिए जो इंतज़ाम भी कर सकें वो गनीमत है, जबकि करोड़ों बच्चे, 30 करोड़ बच्चे दुनिया भर में उससे महरूम हैं। अब उसका तकाज़ा क्या है? उसकी कद्र करना। ऐसी नेमत का जो कि 30 करोड़ लोगों को हासिल नहीं है, उसकी कद्र कीमत क्या होगी? वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, कि स्कूल में 1 मिनट भी आपका ज़ाया ना हो। स्कूल के बाहर भी आपको जो वक्त मिलता है, किताबें आपके पास हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए ताकि आप आगे बढ़ें। और हमारे शुरू के सवाल जवाब से मालूम हुआ कि आप कितने ज़हीन हैं, आपको रियाजियात आती है, आपको हिसाब किताब आता है, आप ज़हीन हैं, बातों के उलट फेर को समझ सकते हैं और सही बात का पता लगा सकते हैं। अब अगर इस जहन का, इस सलाहियत का और अपने हासिल शुदा वक्त का आप अच्छा इस्तेमाल करें, रोज़ ये सोचें कि आज मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रोज़ सुबह उठकर कि आज मुझे 5 लोगों को अपने ज़रिए कुछ फ़ायदा पहुँचाना है। कोई बूढ़ा थरथराते हुए सड़क क्रॉस कर रहा है, वो डरता है कि इधर से साइकिल वाला उसे मार देगा, उधर से कुछ होगा, आप उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दें। या कोई और कमज़ोर आदमी है जो रास्ते में गठरी उठाए हुए चला जा रहा है, कमर झुकी हुई है उसकी, आप नौजवान हैं, आपके पास ताकत है, आप कहें बाबा, या कोई बड़ी भी हैं, खाला, चाची, कुछ भी कहकर अदब से उनको पुकार सकते हैं और आप कहेंगे कि मैं ये सामान आपके घर पहुंचा देता हूं। कोई है जिसके घर में पानी टपक रहा है, कुछ है वो छत पर प्लास्टिक लगा रहा है, आपको नज़र आया आपके पड़ोस में एक शख्स ये कोशिश कर रहा है, हवा चल रही है, उसका बेटा घर पर नहीं है या उसके कोई बेटा ही नहीं है, आप सोचेंगे मैं जाकर इनकी मदद करूं और उनके इस काम में हाथ बटा दूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा और उसके घर में राहत हो जाएगी एक दिन के लिए। ये सारे वो काम हैं जो इस्लाम के भी हैं और एक तालीम याफ्ता इंसान से इसकी तवक्को की जाती है। तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि आज हमारी बातचीत के बाद आप ये फ़ैसला करेंगे कि एक हदीस के मुताबिक अपने रोज़ के दिन चंद चीज़ें तय करेंगे कि मुझे रोज़ 5 कम से कम नए अच्छे काम करने। जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है एक मुसलमान को, उसी के साथ 5 अच्छे काम भी उसे करने चाहिए, बहुत सादा सादा। ऐसे मिसाल के तौर पर किसी अजनबी को सलाम करना, बिल्कुल अदब और एहतराम से, अस्सलामु अलैकुम। हदीस में है कि किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो आपने फरमाया इफ़शा उस सलाम, सलाम फैलाना, सलाम करना, अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, जिसे तुम जानते हो या जिसे नहीं जानते। तो आप ये तय करें कि रोज़ हम 5 अनजाने लोगों को सलाम करेंगे अदब व एहतराम से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो शख्स ये समझेगा कि किसी ने मेरे लिए सलामती की दुआ की, अगर से मैं इसको नहीं जानता,
ہو سکتا ہے وہ آدمی بہت غمزدہ ہو سکتا ہے وہ مقروض ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بہت ماں باپ بیمار ہوں اور پریشان حال ہو سکتا ہے وہ فاقے سے ہو. تو ایک اجنبی کا اچھے ڈھنگ سے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے سن کر اسے دلی سکون مل سکتا ہے. پھر السلام علیکم ایک دعا ہے. جب آپ کسی کو کہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ہر برائی سے بچائے, ہر تکلیف سے محفوظ رکھے. اور جب آپ ایسی دعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی وہ چیز دے جو اس نے دوسرے کے لیے مانگی ہے. تو بتائیے اتنا چھوٹا سا کام کتنا بڑا بن جاتا ہے. آپ نے ایک اجنبی شخص کو السلام علیکم اس نیت سے کہا کہ میری اس سلامتی کی دعا سے وہ اپنی پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا, اس کا تناؤ دور ہو جائے گا, اس کی بھوک مٹ سکتی ہے, اللہ اس کے روزی میں برکت دے سکتا ہے. اور پھر وہی چیز پلٹ کر فرشتے دعا کریں گے کہ آپ کو بھی ملے. اس کام سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی, سلامتی آئے گی, اور شر اور فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں, راستے پر کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے کوئی راہگیر کا پیر پڑ جائے تو پھسل کے گر سکتا ہے, یا پتھر ہیں, کوئی سائیکل سوار اس سے ٹکرا گیا تو وہ لگ سکتا ہے, کسی کو چوٹ آ سکتی ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے. تو راستہ چلتے ہوئے آپ یہ دیکھیں, آپ کے دل میں یہ طے ہو کہ میں راستے کی ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا چلوں گا, یہ آپ کا روز کا معمول ہو. تو آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے آپ کا محلہ صاف ستھرا ہو جائے گا. آپ 100 سے زائد طلبہ یہاں پڑھتے ہیں, 135 کے آس پاس مجھے تعداد بتائی گئی ہے. تو 135 بچے اگر روز صرف ایک ایک تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے لگیں روز, اور 365 دن ہوتے ہیں, تو 135 ضرب 365 کتنی تکلیف دہ چیزیں راستوں سے ہٹ جائیں گی. یہ آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کا بھی تقاضا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے 72 شعبے ہیں, یعنی شاخیں ہیں. جیسے ایک درخت کی شاخیں ٹہنیاں ہوتی ہیں, تو ایسے ایمان جو ہے ہمارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ایک گویا بیج ہے. جب کسی کے دل میں ایمان کا یہ بیج داخل ہوتا ہے سچے معنوں میں, تو اس سے اچھے اخلاق اور کردار کی شاخیں نکلتی ہیں. تو ان شاخوں میں ایک ہے یہ السلام علیکم کہنا, اس کی آخری شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, اماطۃ الاذی عن الطریق. تو راستے سے تکلیف دہ چیز یا پبلک پلیس سے تکلیف دہ چیز, جیسے ایک درخت ہے سایہ دار ہے, اس کے نیچے ایک سائبان یا کچھ بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے, ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے, اوٹا جسے کہتے ہیں آپ, یا بڑا سا پتھر ہے, لوگ آ کر اس پہ بیٹھتے ہیں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر کسی نے گندگی ڈال دی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, اب وہاں گندگی ہے تو کوئی آ کر بیٹھے گا نہیں. آپ یہ طے کریں کہ ایسی جتنی جگہ ہے جو عام لوگوں کی راحت کے لیے ہیں, وہاں اگر کوئی گندگی ہے یا تکلیف دہ چیز ہے تو میں جا کر اسے صاف کر دوں. اماطۃ الاذی عن الطریق. کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو ایک سلام کہنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, کسی کمزور اور بوڑھے کی مدد کرنا, کسی پڑوسی کے کام میں اس کا تعاون کرنا, یہ 4 ہوا. آپ سینکڑوں چیزیں ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ سب تعلیم کا بھی تقاضا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اور ایمان کا بھی تقاضا ہے, فرض ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا فائدہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ ہم جن کی یہ خدمت کر رہے ہیں وہ لطف اٹھائے گا, اس کو اچھا لگے گا. آخری طور پر یعنی آخری تجزیے میں ہر اچھا کام اس کا آخری نتیجہ آپ کے ہی حق میں اچھا ہوتا ہے, اور ہر برا کام اس کا آخری نتیجہ آپ کے ہی حق میں برا ہوتا ہے. یہ بھی سمجھیے, یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے چاہے وہ دوسرے کے لیے کر رہے ہوں, یعنی ایک بوڑھے کی آپ مدد کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ آپ اس عمر کو پہنچیں, آپ بوڑھے ہو جائیں گے 40 50 60 برس بعد, اور اس وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے جب کہ آپ کو ضرورت ہوگی ایسی ہی خدمت کرائے گا. انسانی زندگی ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہے. اور تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ کسی نے لڑکپن میں
کسی کا مذاق اڑایا، کسی بوڑھے کا، کہ وہ بولتے ہوئے ہکلاتا تھا یا ہانپتا تھا، تو کچھ لڑکے ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو ایسا ہوا کہ بتدریج جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے ساتھ وہی ہوا، اور محلے کے لڑکے ان کو چھیڑ رہے تھے. تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ میرے اس عمل کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میں نے بچپن میں ایسا کیا تھا. کبھی کبھی نہیں بھی ملتی ہے سزا، لیکن ہم تو سب یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں مرنے کے بعد سب کا حساب کتاب ہوگا. تو دیکھیے حدیث یعنی ہمارے دین کی تعلیم اور اسی طرح جو اسکول کی تعلیم ہے، ان سب کا مشترک مقصد ایک ہے، اچھا انسان بننا. اچھا انسان سے مطلب سے مراد یہ ہے کہ آپ یا تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں یا آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ ہر ایک کے لیے نفع بخش بن کر جئیں یا سب کے لیے بے ضرر بن کر جئیں. اس کو انگلش میں کہتا ہوں بی یوزفل ٹو آل اور ہارمفل ٹو نن. اس زمین پر رہے ہر ایک کا ناصح بن کر، بے ضرر بن کے جیے گر نہیں نافع بن کر. کہ انسان سے یہ مطلوب ہے، وہ مومن ہو یا ایک عام انسان ہو، کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور فائدہ اگر نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے. تو کیا میں یقین کروں کہ مولانا اسحاق جو بہت بڑے عالم تھے، کہا جاتا ہے مالیگاؤں کے سب سے بڑے عالم تھے، اسی لیے ان کے یادگار کے طور پر یہ اسکول بنایا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں یہی باتیں دوسروں کو سکھائی ہوں گی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو ان کی اس اسکول سے آپ کے تعلق کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ ہم اس حیثیت سے مالیگاؤں شہر میں اپنے محلے میں اسکول کے اطراف میں جانے جائیں گے کہ مولانا اسحاق ہائی اسکول کے لڑکے بہت باسلیقہ ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، راستے میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، ان کی بات چیت سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں. اور اس طرح پورے شہر میں آپ کا نام ہو جائے گا، آگے چل کر پورے ملک میں آپ کا نام ہوگا. کیونکہ جو اس طرح کے ڈسپلن سے زندگی گزارے وہ تعلیم کے اور کاروبار کے ہر معاملے میں ترقی کر سکتا ہے. ترقی کرنے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے، خوشحال ہونے کے لیے، اپنے گھر بھر کی برکت کے لیے، اور دنیا کی آسائشیں ہوں یا آخرت کی کامیابی ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے علم اور عمل، تعلیم اور اچھا کردار، امانت داری، دیانت داری، وفاداری، خدمت گزاری، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، وعدہ وفا کرنا، نرم خوئی، نرم گفتاری، اچھی زبان بولنا، اچھے انداز سے پیش آنا، گالی گلوچ سے بچنا، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو تعلیم کا بھی مقصد ہے اور ہمارے دین کا بھی مقصد ہے. دین میں ہے، حدیث میں ہے الدین والمعاملہ، الدین الاخلاق. یہ دین نام ہی ہے حسن معاملہ کا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اور اپنے کردار کو بہترین اور اعلیٰ بنانے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف قرآن مجید میں کی گئی ہے سورہ القلم میں، اور اس کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یو آر ہیونگ اے گریٹ کیریکٹر، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق سب سے زیادہ گریٹ ہیں. آپ کا گریٹنس، آپ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے عظیم انسانوں نے تسلیم کی ہے، اور آپ کو تمام عظیم انسانوں میں سب سے نمبر 1 پر آپ کو مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی. گالی دوسروں نے دی آپ کو، اس کے بعد بھی آپ نے ان کو دعائیں دی. یہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ظاہر ہے اگر ہم ان کے پیرو ہیں، امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تو اسی وقت وہ سچا سمجھا جائے گا جب ہم آپ کی طرح نہ اپنی زبان سے نہ اپنی بات سے کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو اتفاق ہم نے کیا ہے، جو فیصلہ لیا ہے کہ آج سے ہم روز صبح اٹھ کر آج سے گھر واپس جائیں، اور آپ ایک ڈائری بنا سکتے ہیں. اس ڈائری میں لکھیں کہ آج سے میں
یہ طے کرتا ہوں کہ میری زبان سے میں نفع بخش بن کے رہوں گا یا بے ضرر بن کے رہوں گا. اگر یا تو میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا میں بیمار ہوں یا مجھے دوسروں سے میل جول اچھا ہی نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، تو کم از کم میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ آج کی تاریخ میں 5 اگست ہے، آج 5 اگست 2023. اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ میں آج سے ایسی زندگی گزاروں گا کہ میری بات اور میرے کام سے کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو نقصان نہ پہنچے. دوسرے، روزانہ صبح اٹھ کر میں یہ طے کروں گا، اور آج ہی لسٹ بنا لیجئے، 5 غیر معروف انجانے لوگوں کو سلام کروں گا، 5 جگہ سے تکلیف دہ چیز، سڑک پر سے، باغ میں سے، درخت کے نیچے سے، مسجد میں سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤں گا. لوگ مسجد میں مثلا پیشاب خانہ ہے، اس کے اندر اینٹ ڈال دیتے ہیں، پتھر ڈال دیتے ہیں، پیشاب جمع ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، چھینٹے اڑتے ہیں، ناپاکی ہوتی ہے. تو آپ یہ طے کریں کہ میں مسجد کے پیشاب خانے کی صفائی کروں گا. یہ سب ثواب کے کام ہیں، اور اس سب سے آپ کی اپنی تربیت ہوگی، ترقی ہوگی. آپ کو خدا کی فرشتوں کی فوج آپ کے ساتھ ہمیشہ چلے گی. اس انسان کو ہمیں ہر برائی سے بچانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. تو کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو فرشتے آپ کو بچائیں گے اس سے. ایسے ہی میں کسی بوڑھے آدمی کی مدد کروں گا جو سامان اس سے اٹھایا نہیں جاتا، کسی کمزور اور یا غریب شخص کو، میرے پاس اگر کچھ پیسہ ہے، مجھے کھانے کے پاس میرے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا ایک ٹکڑا انہیں بھی دے دوں گا. گنتے رہیے، بے شمار اچھی چیزیں کرنے کو روز آپ ملیں گی. اگر روز 5 چیزیں آپ اپنی عادت بنا لیں، اس کو کبھی مس نہ کریں 5 نمازوں کے ساتھ، تو دھیرے دھیرے آپ کی شخصیت پورے شہر میں، پھر پورے ملک میں، پھر پوری دنیا میں نمایاں ہو سکتی ہے انہی معمولی باتوں سے. تو یہ باتیں معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی طرح زندگی گزاری ہے. اسی کو ہم مدرسوں میں اور اسکولوں میں تعلیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ نوجوان نسلوں میں بھی آئے اور وہ اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی انسانی برادری کے معمار بنیں، ان کو آگے بڑھائیں. آپ کے ذریعے اس دنیا کو اس سے بہتر بننا ہے. آپ کل کے معمار ہیں، کل کی دنیا کو آج سے بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں. تو میں یقین کروں کہ آج سے آپ یہ 2 کام کریں گے روز اپنے کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا، شروع میں میں نے 3 سوالات آپ سے کیے، اب آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی 3 سوال کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، حساب برابر ہو جائے گا بغیر چاکلیٹ کے. میں صحیح بھی جواب دیا تو آپ کو مجھے کوئی چاکلیٹ نہیں دینا، ٹھیک؟ کوئی بھی 3 سوال، ایک 8ویں والے، ایک 9ویں والے، ایک 10ویں والے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مجلس برخاست کرتے ہیں. چلیے پہلے 10ویں والے شروع کریں. کوئی بھی جنرل سوال، کوئی، لیکن حساب میں بہت کچا ہوں، حساب کتاب کا سوال مت کرنا. پڑھنے لکھنے کے بارے میں، یا ابھی جو بات میں نے کہی ہے اس میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ کی اجازت ہے، کوئی سوال نہیں ہے، میں جاؤں؟ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.